الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اس امت پر رحم فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی شان میں دعا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رحم فرمایا کہ ایسا کسی امت پر رحم نہیں فرمایا. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں ایسی چیزیں عطا فرمائیں، ایسے موقع عطا فرمائیں، ایسی راتیں عطا فرمائیں، ایسے دن عطا فرمائیں کہ ہم اس میں ذرا سی محنت سے، ذرا سی لگن سے، ذرا سے شوق سے، ذرا سی توبہ سے اپنی جنت تیار کرا سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کی دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے. کبھی معراج، کبھی شب قدر، کبھی شب برات، کبھی معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس امت کا ایک شخص اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کو احد پہاڑ سے کہیں زیادہ ثواب دوں گا. اس امت کے ایک فرد اگر 40 دن تک پابندی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو جیتے جی جنت میں داخلے کا اللہ اعلان فرماتے ہیں. اس امت کا کوئی شخص اگر کسی راستہ بھٹکے تو راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی پیاسے جانور تک کو اگر پانی پلا دیتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ نے جنت کو اتنا آسان کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہانے بنائے ہیں کہ پیارے نبی جی آپ اپنی امت کو سکھائیے، کوئی یہ کام کر لے، کوئی یہ کام کر لے، کوئی اس بہانے سے جنت میں آ جائے، کوئی اس بہانے سے جنت میں آ جائے. یہ رحمت کے بہانے ہمیں دیے گئے. انہی رحمت کے بہانوں میں سے ایک شب برات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ ہے. شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی ہے معافی کی. تو شب برات کا معنی ہوا معافی کی رات، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، ان کو خلاصی نصیب فرماتے ہیں. بہت ہی مختصر ہے شب برات کا عنوان، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے. ہم 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. سب سے پہلے شب برات کی حقیقت سمجھیں گے. شب برات کے بارے میں 2 نظریے ہمارے درمیان بہت سخت ہیں جو دونوں غلط ہیں. ایک نظریہ تو یہ، بہت سے لوگ وہ ہیں جو شب برات کو مانتے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی ساری روایتیں ضعیف ہیں. ان کی بات غلط ہے. شب برات کی ساری روایتیں ضعیف نہیں، اکثر روایتیں ضعیف ہیں، ایک تو صحیح بھی. میں نے ابھی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کو محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کی 15ویں رات اللہ کے نزدیک بڑی محبت، معزز، بابرکت، باسعادت رات ہے. اس لیے یہ نظریہ اپنانا کہ شب برات کوئی چیز نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایک نظریہ یہ غلط ہے اور دوسرا نظریہ یہ بھی غلط ہے کہ شب برات کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ بھی غلط ہے. شب برات میں طرح طرح کی نفل نمازیں، طرح طرح کے نئے نئے کام، طرح طرح کے نئے نئے اسٹائل، طرح طرح کی نئے نئے چراغ، طرح طرح کی نئی نئی شکلیں کرنا، یہ بھی بالکل غلط ہے.
ہمارے لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم آپ سے سیکھیں گے کہ آپ نے شب برات کیسی گزاری اور ہم بھی ویسی گزارنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. بدعات اور رسومات سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ورنہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دین کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی نیا کام شروع کیا وہ میرا نہیں، وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کل قیامت کے دن اس کو میں اپنی صف میں کھڑے ہونے نہیں دوں گا، میں کہوں گا یہ میرا نہیں ہے. اور آپ حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں جب حوض کوثر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے امت کے لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے گریبان پکڑ کر گدی پر سے پیچھے کھینچیں گے. میں کہوں گا کہ ان کو کیوں کھینچتے ہو، یہ بھی تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے جواب دیں گے قد بدلوا دینکم بعد، کہ پیارے نبی انہوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا دین بدل دیا تھا، یہ آپ کے ہی نہیں. اللہ کی بنا، اس لیے کوئی بھی نیا کام دین میں شروع نہ کرے. اسی میں سے ایک نیا کام شب برات کا منانا ہے. شب برات منانے کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بنانے کی چیز ہے. شب برات میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، دکھلاوا کرنے کی، شور شرابہ کرنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. یہ جو ہم سن رہے ہیں نا بیٹھ کر، صحابہ کی جماعت میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا. شب برات میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو کر کوئی بیان وغیرہ نہیں فرماتے تھے، کسی بھی حدیث میں نہیں. ہم لوگ تو اس لیے جمع ہوئے تاکہ سیکھیں سمجھیں اور پھر اس کے بعد شب برات ویسی ہی منائیں جیسے احادیث سے ثابت ہے. تو سب سے پہلی چیز، شب برات کے معنی ہم نے سمجھ لی معافی کی رات. شب کے معنی رات، برات کے معنی معافی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں میرے پاس آرام فرما رہے تھے. بیبی سو رہی تھی. اچانک جب میری آنکھ کھلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں، ٹٹولتی ہوں تو آپ سجدے میں. جب میں نے ہاتھ سے ٹٹولا تو میرا ہاتھ، میری انگلیاں آپ کے مبارک پاؤں کے مبارک تلووں پر پڑی اور میں آواز سن رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرما رہے تھے، کلیجہ چیرنے والی دعا ہے. کیا سجدے میں کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ مجھے اپنی سزا سے بچا کر اپنی معافی میں پناہ دیجیے. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، مجھ سے راضی ہو جائیے، مجھے اپنی رضا کی پناہ میں جگہ دیجیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ، اے اللہ میں آپ سے، آپ کی پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لیجیے. اور آگے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکتے، آپ کی تعریف، آپ کے شایان شان آپ کو مبارک ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سجدے میں کر رہے تھے. جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ آپ کے مبارک قدموں پر لگا، آپ نے نماز مکمل کی تو نماز کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ عائشہ میرا، تم کیا سوچتی ہو، کیا میں تمہاری رات کی باری کو نماز پڑھنے میں ختم کر دوں گا؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ گھر والی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک رات ایک خاتون کے پاس گزارے، دوسری رات دوسری خاتون کے پاس گزارے، اور دونوں کی ضرورت کو، ان کی حاجت کو، ان کی تمنا کو پوری کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ پوری رات نفل نماز پڑھتا رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کیا سوچ رہی تھی کہ کیا میں پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا اور تمہارا حق ادا نہیں کروں گا؟ میں تو نبی ہوں، نبی کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو آپ کو تلاش کر رہی تھی کہ آپ کہاں ہیں. تو فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا. اور عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں مغرب کے وقت سے
عشاء کے وقت سے نہیں، 9 بجے سے نہیں، مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر. کیا ہے کوئی اپنی زندگی کو بدلنے کا اعلان کرنے والا؟ کیا کوئی ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہانے والا؟ کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ میں اس کو معاف کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ معافی کا دروازہ ہمیں خود کھلوانا پڑے، اور ایک یہ ہے کہ معافی کا دروازہ ہمیں خود بلائے کہ آؤ معاف کرا لو. کتنے بڑے درجے کی بات ہے، اللہ نے اس امت کو کتنا اونچا درجہ دیا. پہلے زمانے میں پہلی امتوں کا کیا حال تھا کہ اگر کسی عضو سے گناہ کیا تو اس عضو کو کاٹنا یہ اس گناہ کی توبہ تھی. اگر کسی کپڑے پر ناپاکی لگی تو اس کپڑے کو تراشنا، کاٹ کر الگ کرنا یہ اس کپڑے کی پاکی تھی. مگر اللہ نے اس امت پر اتنا رحم فرمایا کہ معافی کا دروازہ خود بول رہا ہے کہ آؤ معافی مانگو. ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ کا. کم ہے اے اللہ تو نے اس امت کو اور ہمیں کتنا عطا فرمایا، ہم ناشکر کو معاف فرما اور ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں نقل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. میں نے تلاش کیا، باہر نکلی، دوڑی ہوئی گئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں، جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے، بقیع قبرستان میں رات کے آخری حصے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سارے مومن مومنات کی مغفرت فرما. میں دور سے دیکھ کر واپس آ کر لیٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ محسوس کی کہ شاید کوئی آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا اما عائشہ کا سانس تیز تیز چل رہا ہے. جس طرح بھاگا ہوا آدمی جب آ کر لیٹتا ہے تو اس کا سانس چلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں سے ابھی آ کر لیٹا ہے، سویا ہوا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں آئے تھے باہر؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئی کہ میں تو چھپانا چاہتی تھی پھر بھی پتہ چل گیا. پھر خود ہی فرمانے لگے کہ عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بنو کلب کے بکروں کے بھیڑوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے وہ قبرستان جا کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بہانے رحمت کے لا رہے ہیں مغفرت کے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بنو کلب کے اس لیے نام لیا کہ بنو کلب کے قبیلے کے جو بھیڑ ہوا کرتے تھے ان کے بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جس طرح ہم بالوں کو گن نہیں سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا. بس شرط ہے کہ سچے دل سے کوئی توبہ کرے. تو ان حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو ہمارا عقیدہ نہ تو شدید ہے کہ شعبان شب برات کوئی ہے ہی نہیں، نہ تو بالکل ختم اور نہ بالکل زیادہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ اس میں مغفرت فرماتے، معاف فرماتے. اور آگے بڑھیے، اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے نفل نماز پڑھی، سجدے میں دعا کی. سجدے میں دعا کے بارے میں مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدے میں دعا کرنا، اردو زبان میں دعا کرنا جائز نہیں، اور فرض نمازوں میں سجدے میں دعا کرنا جائز نہیں. نفل نمازوں میں سجدوں میں دعا کرنا یہی حدیث سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سجدوں میں دعا کی یا تو تہجد کی نماز تھی یا پھر نفل نماز تھی. اس لیے نفل نماز کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، اس میں بھی سجدے میں ہاتھ جس طرح رکھتے ہیں ویسے ہی ہاتھ رکھنا ہے. سجدے میں اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگیں گے تو سجدہ ہوگا ہی نہیں. سجدہ کہتے ہی اس طرح کرنے کو، ہاتھ جب تک یوں نہیں رکھے جائیں گے سجدہ کہلایا ہی نہیں جائے گا. پھر تیسری بات کہ نفل نمازوں کے سجدے میں ہاتھ کو ایسے ہی رکھ کر دعا کرنے کی عربی زبان میں اجازت ہے، اردو میں نہیں.
اور عربی زبان میں بھی انہی دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہیں یا قرآن میں جو ربنا کے لفظ سے دعائیں شروع ہیں. اور اگر کسی کو سجدے میں اپنی زبان میں دعا کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز سے ہٹ کر الگ ایک سجدہ کرے, نماز سے ہٹ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور اللہ سے مانگے جتنا چاہے, اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے. نماز کے اندر اردو زبان میں دعا نہیں, سجدے میں دعا نہیں, نفل میں دعا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ شب برات میں کوئی خاص نماز نہیں. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ 12 رکعت پڑھو, ہر رکعت میں 12 مرتبہ کل کا سورہ پڑھو, سارے گناہ معاف. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی ہے, نفل نماز پڑھی ہے, پوری رات آپ کی ہے, جتنی چاہے نماز پڑھی. اور ہاں, اور ایک چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے آپ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں چلے گئے. تو نفل پڑھیے شب برات کی رات میں اور لمبے لمبے سجدے کیجیے, اتنا لمبا سجدہ کیجیے کہ بدن تھک جائے. لمبا سجدہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت یا اللہ کا ڈر ہوگا کہ اللہ میں سارا کا سارا سب کچھ میرا آپ کا ہے, میں اپنی پیشانی اپنا چہرہ آپ کے سامنے جھکاتا ہوں, اللہ آپ میرے ہو جائیے, بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں بولے گا. جب اللہ کی نعمتوں کا خیال ذہن میں لائیں گے کہ اللہ نے کتنا دیا, کتنا نوازا, میں اس لائق نہیں تھا, اللہ تیری شان بڑی, سبحان اللہ, ہم دل, تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرے گا. شب برات میں جتنی چاہے نفل پڑھیں, چاہے 2 رکعت پڑھیں, چاہے 12 رکعت پڑھیں, جتنا جن کو میسر ہو, اور لمبی لمبی رکعت پڑھیں, لمبے سجدے کریں, لمبی صورتیں پڑھیں. تعداد رکعت کی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر کسی آدمی نے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھی مگر لمبی پڑھی, ڈر کر پڑھی, رو کر پڑھی, یہی کافی ہے. اگر کسی آدمی نے 100 رکعت پڑھی مگر گننے کے لیے پڑھی, 40 ہوگی, 50 ہوگی, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تعداد کے پیچھے نہیں پڑھنا, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا. تیسری چیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے شعبان کی 15ویں رات کو. احادیث کئی ہزار ہیں, ہزاروں احادیث کا خلاصہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے. ایک مرتبہ سے زیادہ شعبان کی 15ویں رات کو ایک مرتبہ سے زیادہ زندگی میں کبھی نہیں. اور جا کر آپ نے کیا کیا, امت کے لیے دعا کی. نہ سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھی, نہ کوئی اور سورہ خاص حدیث سے ثابت ہے, بلکہ دعا کی. اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا, کچھ پڑھ کر بخش دینا. جو بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ یاسین کی خصوصیت نہیں, قل واللہ کا سورہ 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے. اگر کسی نے 3 مرتبہ قل واللہ کا سورہ پڑھ کر اپنے کسی میت کو یا سارے مسلمانوں کو پہنچایا تو سارے مسلمان مرد و خواتین کو ایک ایک قرآن کا ثواب پہنچ جائے. کتنا آسان رکھا ہے اللہ. تو ہم کسی خاص صورت کو پڑھیں یا قبرستان جا کر کوئی خاص چراغ جلائیں, کوئی روشنی کریں, کسی طرح کا کوئی چڑھاوا کریں, اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی سے ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. وہاں جا کر ہمیں دعا کرنا ہے, بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ہے. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرک کے برابر ہے. یہ ایسا ہے جیسے قبر والے سے مانگنا. اس لیے ہاتھ چھوڑ کر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں ان کو مغفرت فرما, معاف فرما, درجات دے, اور جتنے بھی مومن مومنات دنیا سے جا چکے مولا سب کی مغفرت. ایسی دعا کریں اس میں ساری امت کا درد ہوگا. تو صرف ایک مرتبہ اگر کوئی قبرستان چلا گیا 15ویں شعبان کو کافی ہے. ہر 15ویں شعبان, ہر شب برات کو قبرستان جانا نہ ضروری ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, نہ واجب ہے, نہ فرض ہے. اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ چلا گیا کافی, کوئی دوسری دفعہ جانا چاہتا ہے چلا جائے, ضروری نہ سمجھے. موقع ہے چلا جائے, موقع نہیں ہے تو گھر پر جو پڑا ہے اسی کا ثواب پہنچا دے. 3 باتیں ہو گئی. اور آگے چلیے,
شب برات کے عنوان پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ان کو کہتے ہیں منکرات اور بدعات، جن میں سب سے پہلی چیز ہے حلوے کا بنانا۔ شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا، اور دلیل یہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، پھر حلوہ کھلایا گیا تھا، شعبان کا مہینہ تھا، یا یہ کہنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو ان کو شہادت کے وقت حلوہ کھلایا گیا، شعبان کا مہینہ تھا اس لیے بناتے، جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ اتنا تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس غزوے میں، جس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا، مبارک چچا شہید ہوئے، وہ جنگ احد ہے، اور جنگ احد تو شعبان کے مہینے میں ہوئی ہی نہیں، تو پھر اس کو شعبان کے مہینے سے جوڑ کر میٹھا بنانا یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اور میٹھا کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ دانتوں کے زخم میں میٹھا نقصان دیتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نقصان والی چیز کھلائی جائے؟ اس لیے یہ سراسر بدعت ہے، منکر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ سمجھی جاتی ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، اس لیے اچھا کھانا بنانا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ کھائیں گی۔ اللہ کی بنا عالم دنیا الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جس میں انسان روح کے ساتھ رہتا ہے، ایک وہ دنیا ہے جس میں صرف انسانوں کی روحیں رہتی ہیں۔ روحیں عالم دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا آدمی اگر بیمار ہو، مدہوش ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہ کر رہے ہو، نہیں کھاتا نا، تو روح کیسے کھا لے گی بھائی؟ کسی نے آج تک دیکھا ہے روح کو کھاتے ہوئے؟ اس لیے عقیدہ رکھنا کہ کھانا بنائیں گے اور روح آ کر کھائے گی، یہ سراسر غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر چراغ جلانا قبرستان میں جا کر یہ دیوالی کے برابر ہے، سراسر غلط ہے۔ قبر والوں کو چراغ جلانے سے کیا فائدہ کہ یہ دعا کیجیے، اصال ثواب کی، اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر اپنے گھر کے سارے سامان کو، فرنیچرز کو، برتنوں کو بدلنا، نئے چیزیں لانا، اس کے اندر بھی کوئی برکت والی چیز نہیں۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ شب برات کو جو نئے سامان لائے گا اس کو برکت ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، کبھی بھی اس کے یہاں بے برکتی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ آخر میں 10 بجنے والے، بات ختم ہونے والی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں، الا، ہاں چند لوگ ایسے جن کی معافی نہیں ہوتی، الا لِمُشْرِكِ، شرک کرنے والے کو اللہ اس مبارک رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک صرف ہندوؤں کو ہی نہیں کہتے کہ انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، جس نے بھی اللہ کے کسی بھی حکم میں کسی دوسرے کو شریک کیا وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ لوگوں میرے سامنے جھکو، مجھے سجدہ کرو۔ اب اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کو سجدہ کیا، اس نے شرک کیا، شرک کیا، شرک کیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، معافی نہیں ہوگی اس رات میں۔ اسی طرح مشاحن، کسی کے دل میں کینہ ہے، کینہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے دشمنی ہے، آدمی ہر وقت دل میں سوچتا رہتا ہے اس کا نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مر جائے، تو یہ دل میں خیالات آنا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں کسی کی برائی کا ارادہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا زانی، کسی نے بغیر نکاح کی کسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمانا، کل والدین، اگر کسی کے ماں باپ میں سے کسی کا دل ہم نے دکھایا ہوا ہے تو جب تک ان کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کتنا بھی روزے دو لو، کتنی بھی لمبی رکعتیں پڑھ لو، اس رات میں معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑے ہوئے، پڑوسی سے لڑائی، فلاں بہن سے لڑائی، چچا سے لڑائی، اس سے منہ چڑھا ہوا، رشتے توڑے ہوئے، اللہ
جس نے رشتوں کو توڑا اس کا تعلق، اس کا رشتہ میرے سے بھی ٹوٹ گیا. جب تک اپنے رشتہ داروں سے معافی نہیں مانگے گا میں بھی معافی نہیں کروں گا. اسی طرح شراب کا عادی، نشے کا عادی نشے کرتا ہے، نشے کر کر کے زندگی خراب کرتا ہے، جسم اللہ کی امانت کو ضائع کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ساتھ میں معاف نہیں فرمائے. اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ایک یا میں ان گناہوں کا مرتکب ہوں تو ابھی اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر سچی کی توبہ کرے کہ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری مبارک رات میں سچے دل سے تیرے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں گا. کریں گے بھائی توبہ؟ جی یہ توبہ کے یہ لحظے یہ گھڑیاں ہی ہمارے کام آنے والے. کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا، بھائی جائیں ابھی جا کر اپنی ماں کے قدموں میں لیٹ جائیں، معافی مانگو کہ ماں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کرنا. اگر آپ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی نے اپنے باپ کا دل دکھایا، جا کے معافی مانگو. کسی نے پڑوسی کا دل دکھایا، معافی مانگو. کسی نے رشتے توڑے، جا کے رشتے داروں سے معافی مانگو. کوئی دور ہے ٹیلی فون کر لے، میسج کر لے، سچے دل سے توبہ مانگو. ایک توبہ کا میسج چلا ہوا ہے، کسی نے لکھ دیا، بیچارے نے بہت اچھا میسج لکھا اور دکھتے دل سے لکھا. اب ہمارے ساتھیاں کیا کر رہے ہیں، اسی میسج کو فارورڈ جتنے بھی واٹس ایپ میں سب کو فارورڈ. توبہ ہو گئی؟ نہیں، آپ کو اپنے کلمات سے توبہ مانگنی تبھی توبہ ہوگی. کسی دوسرے کے کلمات چرا کر توبہ نہیں ہوگی. اس کو خود وائس میسج کرے کہ مجھ سے جو بھی خطا ہوئی اللہ کے واسطے معاف کرنا. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، بڑا سخت وقت تھا. اس سے بڑا حادثہ اس دنیا نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھی. اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک امت یتیم ہو گئی، اس کا لاڈلا نبی اس امت سے پردہ کر گیا. اس سے بڑا حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک مرتبہ حجرے مبارک سے تشریف لائے، دو صحابہ کا سہارا لے کر، ایک صحابی نے ادھر ایک صحابی ٹھہرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، ایک ادھر رکھا ہوا ہے، اور آپ کے پاؤں زمین پر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں. ایسے گھسٹتے ہوئے پاؤں جا رہے ہیں ممبر کی طرف. دو صحابہ کا سہارا لے کر جا رہے ہیں، کس کام کے لیے آپ اندازہ لگائیں. ممبر پر تشریف لاتے ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا، چلنا نہیں جا رہا، ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو اپنی امت میں رہوں اور چاہوں تو جا کر اپنی امت کے لیے آگے کا انتظام کروں. میں نے آگے کا انتظام کرنے کو پسند کر لیا ہے اور میں اب جانے والا ہوں. صحابہ تو صحابہ تھے، یہ سننا تھا. پوری مسجد اور مسجد میں جتنے صحابہ تھے سب کی آنکھیں بھر آئیں، سب کی ہچکیاں بن گئی کہ محبوب ہم سے جدا ہونے والے ہیں. یہ اعلان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. آگے سنیے، آگے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، اس سارے مدینے کی بستی، سارا عرب، سب کے لیے میرا اعلان ہے. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کوئی ایک بات، حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 10 سال تک رہے، کبھی آپ نے کسی کام کے نہ کرنے پر اف تک نہیں کہا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھائی ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں، کبھی نہیں. بلکہ جب آپ کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو ایسے فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنا پیارا انداز ہے. ایک دیہاتی صحابی آئے، مسجد میں پیشاب کرنے لگے تو صحابہ نے روکنا شروع کیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، روکو نہیں. وہ دیہاتی اس کو معلوم نہیں، اس کو کر لینے تو پہلے اچھی طرح فارغ ہو جائے. اگر بیچ میں روکو گے تو اس کو پیشاب کی بیماری ہو جائے گی. پھر ان صحابی کو بلایا، دیہاتی کو بلایا، فرمایا مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں پاخانہ پیشاب نہیں کرتے. وہ صحابی رونے لگے، ہائے کتنے پیارے نبی، نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، پیار سے سمجھا دیا. فرماتے ہیں میرے نبی سے زیادہ بہترین استاذ کسی کو نہیں پایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ پوری زندگی کسی کو ستایا نہیں تھا، مگر ممبر پر تشریف لا کر اعلان فرمایا اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں. نبیوں کے نبی معافی مانگے صحابہ کی جگہ. اگر میں نے کسی کو مارا ہے میرا بدن حاضر ہے، اللہ نبی فرما رہے میرا بدن حاضر ہے، وہ آئے اور اپنا بدلہ مجھ سے لے لے.
اگر میں نے کسی کا مال کسی سے لیا ہے میرا گھر بار حاضر ہے، جس کا جتنا ہے آئے لے لے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اس پر کسی بندے کا حق تھا، بندے کا حق، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ بے نیاز سے معاف کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کریم ہے، کسی بندے کا حق ہے تو معاف نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی جی آپ نے فلاں جنگ میں مجھے یہاں ایک ایسے لکڑی سے ایسے چوبا لگایا تھا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، نہیں اس صحابی کو روکنے لگے، اللہ کے نبی سے درخواست کرنے لگے کہ پیارے نبی ہمارے بدن، ہماری نسلوں کے بدن آپ کے پاؤں پر قربان جائیں، جس کو بدلہ لینا ہے ہمارے بدنوں سے بدلہ لے لے، آپ کے بدن پر بدلے کی نیت سے ایک انگلی بھی نہ۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی ہاں چلو ٹھیک ہے میرے صحابہ سے بدلہ لے لو، نہیں، فرمایا یہ بندے کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ مجھ سے آ کر میرے بدن سے آ کر بدلہ لے۔ راستہ ہٹا دیا گیا، صحابہ کی چیخیں نکلنے لگی کہ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے نبی سے بدلہ لے گا۔ صحابہ اس کو گوارا نہیں فرما رہے تھے، مگر اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے یہاں سے اپنی قمیص اوپر اٹھائی، یہاں پر ان کو چوبا لگایا تھا۔ حالانکہ حدیث بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، مارنے کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، وہ خوش بھی ہوئے تھے۔ اور یہ جو صحابی بدلہ لینے آ رہے ہیں ان کی بدلے کی نیت ہے بھی نہیں، اب آگے سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قمیص اٹھا دی تو صحابی بدلہ تھوڑی لینے آ رہے تھے، ان صحابی کو پتا تھا کہ نبی جانے والے چھوڑ کر، جیسے ہی قمیص اٹھائی لپٹ کر آپ کے بدن کو چوم لیا اور رونے لگے کہ اللہ کے نبی میں کیسے آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں، مجھے تو بہانا چاہیے تھا کہ آخر وقت میں کیسے آپ کے بدن سے چمٹ جاؤں، چوم لوں، چاٹ لوں۔ یہ آدمی کتنے بھی اونچے درجے کا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، کتنا بھی بڑا دین کا علم رکھنے والا ہو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے کر کے دکھایا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوں، اللہ مجھ سے معافی مانگنا ہے، میں نہیں کسی سے مانگوں، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ ہمارے نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار نے جب معافی مانگی تو ہمیں بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارا صبح سے شام تک آپ حضرات کے سامنے آنا جانا رہتا ہے، بولنا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہم اپنی ذات پر نبی کی سنت زندہ کرتے ہوئے ناچیز ہی گنہگار آپ حضرات سے درخواست کرتا ہے کہ میری ذات سے، میری نالائق ذات سے اگر کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلم کو کسی ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے اور مجھے اس رات کی برکت سے محروم نہ کرے۔ اللہ کے واسطے معاف، اللہ کے واسطے معاف کر دے، اس کے سوا میرے پاس کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح نبی نے معافی مانگی، میں بھی نبی کا غلام آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں۔ جس کا جس کے سامنے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس سے معافی مانگو، معاف کرا اور پھر اللہ کو منائے، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اگر وہ یاد ہو سکے تو وہ دعا پڑھ لیں، اس کا ترجمہ یاد ہو سکے تو وہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں آپ کی تعریف آپ کے شان نہیں بیان کر سکتا، آپ کی تعریف آپ کے شان کے مطابق آپ کا مبارک ہو۔ یہ شب برات کی دعا ہے۔ شب برات میں کرنے کے کام کوئی اب تک قبرستان نہیں گیا، کبھی تو چلا جائے، مغفرت کی دعا کرے، سورہ قل پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، جو بھی سورت یاد ہو پڑھ کر ثواب ہو جائے، ہاتھ نہ اٹھائے، چراغا نہ کرے، اور رات میں گھر جا کر لمبی نمازیں پڑھے اور پوری امت کے لیے دعا کرے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے مانگنے بیٹھتا ہے اپنی ضروریات یاد آنی بھی چاہیے، اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، مگر امت کو نہیں بلانا چاہیے۔ میرے بھائی، ہر مسلمان کا عمل ہے، ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا مانگے، اللہ سب کو عافیت کی زندگی، اور قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ نکالے اس رات میں، اور جو بھی کر سکتے کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اگلے پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے کہ یہی بات شب قدر کو کہتے ہیں، یہی بات شب برات کو مطلب کیا ہوا؟
مطلب اس کا یہ ہے کہ شب برات میں تجویز ہوتی ہے اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں رجسٹر کہ جاؤ بھائی فلاں کو اس سال پکڑ کر لے آنا ہے، موت دینی، فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، فلاں کو غریب کرنا ہے، فلاں کو مالدار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات رہ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو نفل پڑھ کر رات کو جاگو، مگر اتنا بھی نہ جاگو کہ فجر غائب ہو جائے۔ جس نے عشاء کی نماز پابندی سے پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی فجر میں نہیں اٹھوں گا اگر دیر تک جاؤں گا تو سو جائے، فوراً سو جائے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز بھی پڑھ لے گا تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر رات جاگنے کے چکر میں فجر چھوڑے گا تو اس کے اگلے سال کی شروعات ہی گناہ سے ہوگی، اس کے اگلے سال کے حساب کتاب کی رجسٹر کی شروعات ہی گناہ سے ہوئی، اس کا اختتام کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے شب برات جاگنے کے چکر میں فجر نہ چھوڑے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں، ہمارے اعمال تو برے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے بھوکا رہیں گے، تڑپیں گے، پیاسے رہیں گے تو اللہ کو رحم آئے گا کہ میرے بندے نے گناہ تو بہت کیے لیکن میری وجہ سے بھوکا بھی، چلو اس کے لیے اگلے پورے سال رحمت کے فیصلے لکھ دو۔ اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ روزہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے، رکھنا چاہے رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں۔ اور 15ویں شعبان کے ساتھ نہ پہلے ایک روزہ پہلے ملانا سنت نہیں، نہ بعد میں ایک روزہ ملانا، یہ خالی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 15ویں کے ساتھ 16ویں یا 14ویں کا رکھنا چاہیے، غلط ہے۔ وہ محرم کے لیے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 ملا ہے یا 11 ملا ہے، تنہا محرم 10 محرم کا روزہ نہ رکھے، وہ اس کے لیے۔ شعبان میں 15ویں شعبان کا تنہا روزہ رکھے اس نیت سے کہ میرے جو اگلے سال کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں وہ میرے بھوکا رہنے کی وجہ سے، اللہ کے لیے تڑپنے کی وجہ سے رحمت کے ہی فیصلے ہوں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنتے زیادہ عمل کی